بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بر صغیر آگرہ کے محمد صدیق نامی ایک چھوٹے سے کسان نے ایک ہندو کسان امر چند سے کچھ زرعی زمین خریدی۔ امر چند وراثتی طور پر ایک امیر ہندو تھا۔ یہ ایک بڑا زمیندار بھی تھا۔ اس کے علاوہ جانوروں کی خرید و فروخت بھی کرتا تھا۔ گندم، کپاس، دان وغیرہ کی فصلوں کی تجارت بھی کرتا تھا۔ یہ نہ صرف آگرہ بلکہ پورے بر صغیر کے مختلف شہروں میں تجارت کرتا اور تاجر طبقہ اس کے نام سے اچھی طرح واقف تھے۔ امر چند پچھلے 2-3 نسلوں سے تجارت کرنے والے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا والد، دادا اور پردادا اپنے وقت کے تگڑے کسان اور بہت بڑے تاجر تھے۔ جدی پشتی زمیندار اور تاجر ہونے کی وجہ سے ان کا خاندان پورے بر صغیر میں تجارت کے لحاظ سے جانا جاتا تھا۔ اس ہندو تاجر کا نام امر چند تھا۔ یہ انتہائی شاطر دماغ تاجر تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی یہ کوئی چھوٹا موٹا تاجر تھا، اور نہ ہی یہ چھوٹے موٹے سودے کرتا تھا۔ یہ بڑے بڑے باغات خریدتا، زمینیں خریدتا، گھوڑوں کے استبل بیچتا، خریدتا، حتیٰ کہ تلواروں اور دیگر لوہے کے ہتھیاروں کا یہ بہت بڑا سوداگر بھی تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی دوسرا تاجر یا کوئی ایسا آدمی جس کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے اور وہ اسے بیچنا چاہتا ہے یا اسے رقم کی ضرورت ہے، تو یہ اپنے آدمی بھیج دیتا کہ اگر تم یہ چیز مجھے بیچو تو میں دوسرے تاجروں کی نسبت تمہیں زیادہ رقم دوں گا، اور پھر ایسا ہی ہوتا۔ یہ ایسا دور اندیش اور شاطر تاجر تھا کہ سودا کرنے سے پہلے ہی اس کے منافع اور نقصان کے بارے میں جانچ کر لیتا تھا۔ بر صغیر کے شہر آگرہ میں ایک قدیم گاؤں جس کا نام تلا ناگا تھا۔ یہ گاؤں قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا گاؤں تھا۔ اگر اس گاؤں کے جیسے 2 قبائل اکٹھے کیے جائیں تو بر صغیر کے بڑے شہر دلی کی مانند بن سکتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک سکھ بنار سنگھ کی معمولی سی زمین تھی، لیکن اس میں ایک کنواں بھی تھا جو کہ اس کی زرعی زمین سے زیادہ قیمتی تھا، جو کہ اسے وراثت میں ملا تھا، اور اس کنویں کا پانی بہت ہی میٹھا تھا۔ اس کنویں سے ہر مذہب کے لوگ فائدہ حاصل کرتے تھے، یعنی مسلمان، سکھ، ہندو وغیرہ جتنے بھی لوگ یہاں آباد تھے وہ اس کنواں سے پانی پیتے، گھر لے جاتے، اور اپنی مرضی سے کبھی کبھار کوئی اس سکھ کو پیسے یا کوئی گندم وغیرہ دے دیتا کہ یہ اس سکھ کی ملکیت ہے، اور اس نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا۔ اس سکھ کی صرف ایک بیٹی تھی، اور نہ یہ لالچی تھا اور نہ ہی اسے دولت اکٹھا کرنے کا شوق تھا۔ جتنے بھی لوگ اس سکھ کے کنویں سے پانی لے جاتے تو مہینے بعد اپنی اپنی استطاعت اور مرضی سے کچھ رقم دیتے، کوئی نہ دیتا۔ اس سے ہی اس سکھ کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس سکھ کے کنویں سے لوگ مستفید ہوتے رہے، حتیٰ کہ اس سکھ کی بیٹی جوان ہو گئی۔ اب اس کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر کھانے لگی، لیکن اس کے پاس اتنی دولت نہ تھی کہ اپنی بیٹی کو اچھے طریقے سے رخصت کر سکتا، یعنی کہ اس کی دھوم دھام سے شادی کر سکتا۔ اوپر سے اس پر آزمائش یہ آئی کہ اس کی طبیعت کافی بگڑ گئی۔ اب اس کے پاس رقم تھی نہیں، اور اس کے پاس اپنی زمین بیچنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ زمین کی قیمت بھی زیادہ نہ تھی، اور نہ ہی یہ کوئی بہت بڑا رقبہ تھا۔ معمولی سی زمین تھی، اور اس کی ساری قیمت اس میں موجود کنویں کی وجہ سے تھی۔ لہٰذا اپنی زمین اور کنویں کو بیچنے کے علاوہ نہ کوئی چارہ تھا اور نہ ہی کوئی اور جائیداد تھی کہ جسے بیچ کر یہ اپنی صحت پر رقم لگا سکے اور اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ آخر تھک ہار کر اس سکھ نے گاؤں میں اعلان کروا دیا کہ میں اب مزید یہ کنواں اپنی ملکیت میں نہیں رکھ سکتا، کیونکہ مجھے رقم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لہٰذا میں اس زمین اور اس میں موجود کنویں کو بیچنا چاہتا ہوں۔ کنواں کافی بڑا اور پرانا تھا، لیکن اس کے ارد گرد معمولی سی زمین تھی جس کی قیمت صرف اس کنویں پر انحصار کرتی تھی، جبکہ زمین کی اپنی قیمت نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب یہ خبر ہندو تاجر امر چند کو لگی تو اس نے اس سکھ سے یہ کنواں منہ مانگی رقم کے عوض خرید لیا۔ سودا ہو گیا۔ اب اس سکھ کی جگہ یہ ہندو تاجر امر چند اس کنویں کا مالک بن گیا۔ امر چند دولت کا بڑا رسیا تھا۔ یہ شاید اسے گھٹی میں ملا تھا کہ دولت ہی بھگوان ہے، اس کے آگے سب راکھ ہے۔ یہ لالچی بھی تھا، ذہین و فطین بھی تھا، کہیں سے بھی 4 پیسے کمانے کا موقع گواتا نہیں تھا۔ امر چند کے علاوہ ہر شخص جانتا تھا کہ جو رقم امر چند نے اس سکھ کو دی ہے وہ صرف کنویں کی ہے، جبکہ زمین کی کوئی قیمت نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جتنے پیسے اس سکھ نے مانگے، اس ہندو تاجر امر چند نے بغیر کوئی بحث مباحثہ کیے منہ مانگی رقم ادا کر دی۔ لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس ہندو تاجر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اگلے دن جب لوگ اس کنواں سے پانی لینے آئے تو ہندو تاجر امر چند نے پانی بھرنے والوں سے 5 پیسہ رقم کا تقاضا کر دیا۔ لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ جتنی رقم یہ ہندو مانگ رہا ہے
اس رقم سے تو ہمارا ایک دن کا راشن آ جاتا ہے، اور اگر یہی رقم ہم نے ہندو کو صرف پانی کے عوض دے دی تو ہمارے بچے کھائیں پیئیں گے کیا؟ ہم تو بھوک سے مر جائیں گے۔ ہندو کوئی معمولی تاجر نہیں تھا۔ ایک تو وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، اور دوسرا ایک دولت کمانے والی مشین کی مانند اس کا دماغ چلتا تھا۔ اس کی سوچ تھی کہ ایک ہی چیز سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو اس سے اٹھانا چاہیے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس گاؤں کے تمام لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ 2 دن تو ان لوگوں نے گزارا کیا، لیکن جب محسوس کیا کہ اب پانی کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے تو مجبوراً یہ لوگ اس پانی کو سونے کے بھاؤ خریدنے لگے۔ جب صورتحال بہت زیادہ گمبھیر ہو گئی تو اسی گاؤں میں رہنے والا ایک محمد صدیق نامی مسلمان ذمہ دار لوگوں کی یہ صورتحال دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ محمد صدیق ایک درمیانے طبقے کا معمولی سا ذمہ دار تھا۔ اس کا ایک باغ تھا جس کے ذریعے یہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ اسی باغ میں کچھ پھل وغیرہ اگتے اور معمولی سی گندم وغیرہ اگا کر اپنی روزی روٹی پوری کر رہا تھا۔ ایک تو یہ ان پڑھ تھا، لیکن اس کے اندر ہمدردی اور احساس کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ جب صدیق نے دیکھا کہ یہاں کے مقامی افراد، جن میں بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، سکھ اور ہندو بھی رہتے تھے، یہ سب لوگ پانی کے ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند کو ترس گئے ہیں، تو ایک دن یہ ہندو تاجر امر چاند کے پاس آگرہ گیا اور اسے کہا کہ تم مجھ سے ایک سودا کر لو۔ میرے پاس ایک بہت بڑا باغ ہے جو مجھے وراثت میں ملا تھا، اور تم جانتے ہو کہ اس باغ کی کتنی مشہوری ہے۔ میں اسے کبھی بھی نہ بیچتا اگر مجھے مجبوری نہ ہوتی، اور مجبوری یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی لکھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ امر چاند نے کہا، تم انہیں ایسی حالت میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تم اپنا نقصان کیوں کرنا چاہتے ہو؟ صدیق نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نعمت دی ہے۔ اگر میرے پاس یہ باغ نہ ہوتا تو میں بھی ان لوگوں کی طرح پانی کی ایک ایک بوند کو ترس جاتا۔ ویسے بھی میں نے کون سا یہاں پر عمر بھر عیش و عشرت سے گزارنی ہے؟ اللہ نے مجھے ایک نعمت دی ہے، لہٰذا قیامت والے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں نے تجھے ایک باغ دیا تھا، تو نے اس باغ کو بیچ کر، اس کا سودا کر کے غریب لوگوں کی فلاح پر کیوں نہیں خرچ کیا؟ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، اس لیے میں اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کا سودا کر کے اللہ سے رحمت کا طلبگار ہوں۔ لہٰذا تم وہ باغ خرید لو اور اس کے بدلے تم مجھے یہ پانی کا کنواں دے دو۔ ہندو تاجر ایک ذہین اور دور اندیش تاجر تھا۔ اس نے 2 دنوں کا وقت مانگا، پھر مسلمان ذمہ دار محمد صدیق کے باغ پر گیا، خود دیکھا، دیگر اپنے ہندو تاجر دوستوں کو دکھایا اور فیصلہ کیا کہ کنواں بیچ کر باغ خریدنا بہت ہی نفع کا سودا ہے۔ اگلے دن ہندو تاجر امر چند نے مسلمان ذمہ دار صدیق کو بلوایا اور اسی گاؤں میں گاؤں والوں کے سامنے ہی سودا طے ہو گیا۔ جب سودا ہو گیا تو ہندو تاجر نے کہا کہ میں یہ سودا تحریری طور پر کرنا چاہتا ہوں۔ ہندو تاجر کی اس چالاکی کو مسلمان ان پڑھ آدمی یعنی محمد صدیق اور دیگر قبیلے والے نہ سمجھ سکے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہندو تاجر نے لکھوایا کہ میں نے مسلمان ذمہ دار صدیق کو اپنا یہ کنواں بیچ دیا ہے، اور اس کے بدلے میں نے اس کے باغات خرید لیے ہیں۔ تحریری طور پر یہ سودا ہو گیا، گواہان بھی موجود تھے۔ 1 ہفتے تک تو سب ٹھیک چلتا رہا، چونکہ مسلمان ذمہ دار محمد صدیق نے کسی سے 1 پیسہ بھی نہ لینے کی قسم کھائی۔ ہر مذہب کے لوگ آتے، اپنی مرضی سے پانی لے جاتے اور بدلے میں محمد صدیق کو دعائیں دیتے۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ہندو تاجر امر چند مسلمان ذمہ دار محمد صدیق کے پاس آیا اور کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ تم اتنے سست ہو۔ محمد صدیق نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا میں نے تو سمجھا تھا کہ تم نے سارا پانی بیچ دیا ہوگا۔ صدیق نے کہا کہ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ تو ہندو تاجر نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ کنواں بیچا ہے جس کے عوض میں نے آپ کے باغات لیے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کنویں کا پانی نہیں بیچا، لہٰذا یہ کنواں آپ کا ہے اور پانی میرا ہے۔ اس لیے آج کے بعد جتنے بھی لوگ اس کنواں سے پانی بھرنے آئیں گے وہ ایک معقول رقم مجھے دیں گے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں اپنا پانی نہیں دوں گا، چونکہ تمہارا صرف کنواں ہے یعنی کہ زمین ہے، اور اس میں موجود پانی میری ملکیت ہے، اور میرے پاس اس کے متعلق جو ہمارا سودا ہوا تھا اس کی مستند تحریر موجود ہے جس پر تمہارے انگوٹھے ہیں۔ ہندو تاجر کے یہ الفاظ سنتے ہی اس مسلمان صدیق کے سر پر منو پتھر گر گئے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ قصہ مختصر یہ کہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیلی تو ایک جگہ ان کا اکٹھ ہوا، جس میں ہندو تاجر نے اپنا وہ تحریری سودا دکھایا کہ میں نے اس مسلمان ذمہ دار کو صرف کنواں بیچا ہے، یعنی کہ کنویں کی زمین بیچی ہے، پانی نہیں بیچا۔ اس کے بدلے ہی میں نے اس کے باغ خریدے تھے، لہٰذا اب یہ پانی میری ملکیت ہے اور کنواں کی صرف زمین اس کی ملکیت ہے۔ حتیٰ کہ اسی اکٹھ میں جتنے بھی لوگ منصف بنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی
ہندو تاجر کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ محمد صدیق کا گناہ یہ تھا کہ یہ ان پڑھ ہے، اور دوسرا اس نے اس ہندو تاجر پر اندھا بھروسہ کر لیا اور اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار لی۔ خیر، اب لوگ 2 پیسے اس ہندو تاجر امر چاند کے بٹھائے ہوئے ملازم کو دیتے اور پانی لے جاتے۔ مسلمان ذمہ دار محمد صدیق بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اپنا باغ بھی گوا دیا، جبکہ کنواں جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا وہ بھی نہیں ملا۔ اب میں کیا کروں؟ صدیق سیدھا سادہ نیک آدمی تھا، اسے ہندو تاجر کی چالاکی کا پتہ نہ چل سکا۔ اب یہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے خود سے فیصلہ کیا اور جہاں پر ہندو تاجر امر چند رہتا تھا یعنی آگرہ آ پہنچا۔ یہاں پر حاجی بشیر محمد، جو کہ مقامی مسجد میں 20 سال سے امامت کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ حاجی بشیر محمد ایک تگڑا ذمہ دار تھا جس نے کبھی بھی مسجد میں امامت کرتے ہوئے کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا تھا جو کہ اپنی ذات پر خرچ کرے۔ اسے دین محمدی سے خاص پیار محبت تھی، جس کی وجہ سے یہ اپنی فصلوں کی دیکھ بھال بھی کرتا اور 5 وقت مسجد میں نماز باجماعت ادا کرواتا۔ یہ انتہائی ذہین و فطین اور دلیر آدمی تھا، حق پر بات کرتا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ اس کا بھی ارد گرد کے تمام علاقوں میں بڑا چرچا تھا۔ یہ امام مسجد کسی بھی مذہب کے لوگوں کے ساتھ ڈنڈی نہیں مارتے تھے، یعنی مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرتے تھے، نہ ہونے دیتے تھے۔ قصہ مختصر یہ کہ صدیق محمد حاجی بشیر کے پاس آیا اور اسے اپنا تعارف کروا کر سارے واقعہ سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے تو حاجی محمد بشیر بھی پریشان ہو گیا۔ محمد صدیق نے کہا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر گھر میں پانی کا استعمال کس قدر زیادہ ہوتا ہے، یہ انسانی زندگی کی بقا کا مسئلہ ہے، اور ہندو تاجر امر چاند نے بے ایمانی کرتے ہوئے مجھ سے میرا باغ بھی چھین لیا اور اب یہ کنواں بھی چھین لیا ہے، جبکہ ہندو تاجر نے انتہائی گھٹیا چال چلتے ہوئے تحریر میں لکھا ہے کہ میں نے صرف کنواں بیچا ہے، یعنی صرف زمین بیچی ہے۔ حاجی بشیر نے کچھ دیر سوچ بچار کے بعد مسلمان ذمہ دار محمد صدیق کو اپنے ساتھ لیا اور اس گاؤں میں آ پہنچے۔ دوبارہ پھر سے ایک بہت بڑا اکٹھ کیا گیا جس میں ہندو تاجر امر چند اور اس کے معاونین کو بلایا گیا۔ حاجی بشیر نے مسلمان ذمہ دار صدیق اور اس ہندو تاجر کو کہا کہ تم نے اس مسلمان ذمہ دار کو صرف کنواں یعنی زمین بیچی ہے اور اس کے بدلے تم نے باغات لیے ہیں۔ ہندو تاجر نے کہا جی ہاں۔ حاجی بشیر نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ ذمہ دار محمد صدیق کی زمین اس میں موجود کنویں میں سے اپنا سارا پانی نکال لو، کیونکہ پانی تو تمہارا صحیح، لیکن کنواں تمہارے اس تحریری فیصلہ کے مطابق محمد صدیق کا ہے۔ بزرگ امام مسجد حاجی بشیر کے یہ الفاظ سنتے ہی ہندو تاجر امر چند کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور زمین اس کے پاؤں سے کھسکنے لگی۔ سوچ بچار کے بعد ہندو تاجر بڑا شرمندہ ہوا۔ اب اسے اپنی بے ایمانی اور مکاری پر ڈوب مرنے کے لیے چلو بھر پانی بھی میسر نہیں تھا۔ حاجی بشیر نے کہا کہ یہ بات ہم بھی جانتے ہیں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم نے محمد صدیق کے ساتھ کیے گئے معاہدے میں ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ محمد صدیق ان پڑھ تھا، اس نے تجھ پر اعتبار کیا اور تم نے اپنی مرضی سے معاہدے پر جو دل کیا وہ لکھوا لیا اور دھوکے سے محمد صدیق کے انگوٹھے لگوا لیے۔ حاجی بشیر کے یہ الفاظ سنتے ہی ہندو تاجر امر چند نے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر دوبارہ حاجی بشیر نے ہندو تاجر اور مسلمان ذمہ دار کے مابین ایک تحریری سودا کروایا جس میں لکھا گیا کہ اس ہندو تاجر نے اپنا یہ کنواں بما پانی زمین اس مسلمان ذمہ دار محمد صدیق کو بیچ دیا ہے۔ حاجی بشیر کا یہ عقل مندانہ فیصلہ سن کر پورے گاؤں کے لوگوں کے چہروں پر رونق واپس آ گئی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی بڑی تعداد میں لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ حاجی بشیر نے اس مسلمان ذمہ دار محمد صدیق کو کہا کہ اگر تم یہ کنواں ہمیں فروخت کرنا چاہو تو ہم تمہیں اس کی رقم دینے کے لیے تیار ہیں۔ صدیق نے کہا کہ حاجی صاحب، میں آپ سے بہت بڑے ذمہ دار اور بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ سودا کر چکا ہوں اور میں اپنی زبان سے مکرنے والا نہیں ہوں۔ حاجی بشیر نے کہا کہ کیا مطلب، تم کس کے ساتھ سودا کر چکے ہو؟ تو محمد صدیق نے کہا کہ میں نے یہ کنواں اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اللہ مجھے اس کے بدلے دنیا و آخرت میں بڑے انعامات سے نوازے گا۔ حاجی بشیر نے کہا کہ تمہاری اس دریا دلی اور اس عظیم نیکی کو دیکھ کر اللہ تمہارے دنیا و آخرت دونوں کو سنوار دے گا۔ پھر کہا کہ یہ ہندو تاجر بہت ہی شاطر اور چالاک ہے، یہ ہر جگہ سے دنیاوی منافع حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، جبکہ مسلمان آخرت کو پہلے رکھتا ہے۔ اس بے ایمانی کی وجہ سے اور ہزاروں لوگوں کی بد دعاؤں کی وجہ سے 2 ماہ بعد ہندو تاجر امر چند آسمان سے نیچے زمین پر گر گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ زیادہ دولت اکٹھی کرنے کے لالچ میں
اس نے اپنی تمام جمع پونجی کا ایک سودا کیا، گندم اور دھان کا بہت بڑا ذخیرہ کیا۔ خدا نے ایسی طوفانی بارشیں بھیجی کہ یہ سارا ذخیرہ برباد ہو گیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خسارہ اس کے مقدر میں لکھ دیا۔ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ جس قدر اس لالچی آدمی نے مسلمانوں، سکھوں کو دکھ، درد، تکلیف سے گزارا تھا، بیچے ہوئے کنویں کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور لوگوں نے امر چاند کو بہت بد دعائیں دی۔ بس پھر کیا تھا، یہ عروج سے زوال کا مسافر بن گیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایسے واقعات ہر لالچی شخص، ہر اس انسان کے لیے فائدہ مند اور نصیحت حاصل کرنے کا منبع ہے کہ جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا کے لیے ہی جائز ناجائز طریقوں سے دن رات دولت اکٹھی کرنے میں لگا ہوا ہے، یہ جانے بغیر کہ قارون کے پاس دولت کے انبار تھے لیکن کسی کام نہ آ سکے، تو تم اتنی دولت کا کیا کرو گے؟ عقل مند ہے وہ انسان جو اس دنیا میں مسافر کی طرح رہے۔